آج جب ہم اس جماعت کے 10 سال کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مختصر مدت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس طویل پس منظر کو دیکھنے پر مجبور ہیں کہ جس پس منظر میں ان ہستیوں نے نام اور کام کیا ہے، ان ہستیوں کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے اس نسل میں ہی نہیں بلکہ اس سے گزشتہ نسلوں میں بھی اسلام کی روشنی کو پہنچایا۔ آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر رکھتی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ طریق من القلب الى القلب، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ دل سے دل کی بات تھی، سینہ بسینہ جو انبیاء کرام سے میراث چلی آ رہی تھی، اسی میراث کی بات کر رہا ہوں کہ جسے علماء نے، اولیاء نے، صلحاء نے اس طریقے سے پہنچایا کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، کتاب اللہ کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیت کریمہ ایسے ہی لوگوں کی برکت کو ظاہر کرتی ہے جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنی صفات کو نہیں دیکھتے، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں تو اللہ کو یا اس کے رسول کو یا اس کی کتاب کے پیغام کو پہنچانے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید جو جن کو دی گئی ہے ان کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ قرآن مجید کو وہ خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں، خود سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اور دوسروں کو عمل کے لیے بلاتے ہیں اور خود عمل کے پیکر بن کے سامنے آتے ہیں۔ میری مراد ان ہستیوں سے ہے کہ جن میں سر فہرست نام آتا ہے دادا حضور حضرت قدوۃ العلماء زبدۃ الصلحاء مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی میٹھی نور اللہ تعالی مرقدہ، جنہوں نے امریکہ، افریقہ، سورینام، غرب یہ کہ سعودی عرب سے لے کر جو اس زمانے میں نجد و حجاز کہلاتا تھا، اس خاک مکہ و مدینہ سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اور مفکر اسلام، سفیر اسلام، مبلغ اسلام کہلائے۔ اہل سنت والجماعت کو اس بات پر فخر ہے کہ اس وقت تک جبکہ علماء اپنے حجروں میں مقیم تھے اور اپنی اپنی مسجد کی 4 دیواریوں اور اپنے گھروں تک تبلیغ کو محدود رکھتے تھے، اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کو یہ فخر حاصل ہے کہ مبلغ اسلام، مفکر اسلام، سفیر اسلام مولانا محمد علیم صدیقی نور اللہ تعالی مرقدہ اٹھے اور دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو کو پہنچا دی۔ آج بھی الحمدللہ دنیا میں علماء موجود ہیں، لیکن یہ سنت ہے مولانا عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تشریف لائے جن کے ساتھ 2 احباب اور بھی تھے، انہوں نے یہ ذکر خیر کیا کہ دیکھیے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، بیچاروں کے پاس بوریا بستر بھی اپنا ہوتا ہے، بیچاروں کے پاس لوٹا دھوتی بھی اپنی ہوتی ہے، پیسہ اور کرایہ بھی اپنا ہوتا ہے، وہ دیکھو بیچارے کہاں سے کہاں آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کن کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تبلیغی جماعت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سی تبلیغی جماعت کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت نام لیا انہوں نے بزرگوں کا، تو میں نے کہا
کہ ان بزرگوں کا جن کا نام آپ لیتے ہیں ان کا تعلق علماء اہل سنت سے نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے بزرگ ہیں جو وہابیت کی تبلیغ کرتے ہیں یا دیوبندیت کا پرچار کرتے ہیں، لیکن سنیت کا پرچار کرنے والوں میں اگر کوئی مبلغ گزرا ہے تو علماء میں سر فہرست مولانا عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ علماء کے سرخیل جب اسلام کی تبلیغ کا پرچم لے کر اٹھے تو سورینام میں اس نسل کو جو کہ اپنے وطن سے دور تھی، اپنے ثقافت سے دور تھی، اپنے دین و مذہب سے بھی دور تھی، وہ لوگ جن کو اس بات کی فرق اور اس بات کی تمیز نہیں تھی کہ اسلام اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہوتا ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں کیا فرق ہوتا ہے، علم اور عالم کیا ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر ان لوگوں کو جن کو ابھی سورینام کے علاقوں میں ایسی جگہوں پر رکھا جاتا تھا کہ جہاں انہیں غلامی کرنی ہوتی تھی، اس عظیم شخصیت نے انہیں غلامی کی زنجیروں سے نکالا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زنجیریں پہنا دی۔ آج ہمارے سامنے یہ عظیم الشان جامع مسجد طیبہ کا جو نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں انہی سورینام کے مسلمانوں کی خصوصی جد و جہد کا ثمرہ ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں ہر ملک و ملت کے مسلمان بھائیوں نے حصہ لیا ہے، جن میں سورینام کے بھائیوں کے ساتھ مدد کرنے میں ہمارے پاکستان کے مسلمان بھائی بھی شامل ہیں اور ترک مسلمان بھائی بھی شامل ہیں، عرب کے مراکشی، تونسی، مغربی اور دیگر مسلمان بھائی بھی شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو کوشش کرنے والا ہوتا ہے اس کا مقام اور ہوتا ہے، جو بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے اس کا نام ہی اور ہوتا ہے، اور جس کے ذہن میں نقشہ آتا ہے جو جد و جہد کرتا ہے اس کا کام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اس کام کے پس منظر میں جو سورینام کے مسلمان بھائیوں نے مسجد کی شکل میں ہمیں تحفے کے طور پر یہاں مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے پس منظر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی بیٹھی نبر اللہ تعالی مرقدہ کی ذات اقدس ہے، اور ان کے بعد ان کے داماد مولانا مرحوم انصاری صاحب، اور ان کے بعد ان کے شہزادے قائد اہل سنت مبلغ اسلام حضرت سیدنا شاہ مولانا احمد نورانی مدد اللہ العالی کی خدمات اور تبلیغ اور ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم آج جامع مسجد طیبہ کی عظیم الشان عبادت میں بیٹھے۔ یہ 10 سالہ مختصر دور ہے، قوموں کی زندگی میں تو کئی سو سال بھی مختصر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مثال لیتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان جس کی عمر اس وقت بمشکل 35-37 سال ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ابھی 40 سال کبھی نہیں ہوا، لیکن قوموں کی زندگی میں 40-50 سال 40-50 دن کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ قوموں کی زندگی کئی سو سالوں نہیں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے۔ ہم جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے 37 سال کو 40 سال کو 35 سال کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے 1400 سال کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اس مسجد طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آج کے دور کو نہیں دیکھتے، 10 سال کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو کوششیں کرنے والے مولانا انصاری مرحوم مولانا عبدالعلیم صدیقی نور اللہ تعالی مرقدہ اور ان کے شہزادے قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی مدد اللہ العالی کی ذات اقدس ہمیں نظر آتی ہے کہ جن کی دعاؤں کی برکت اور جن کی جد و جہد اور جن کی عظیم خدمت کا صلہ ہمیں یہ ملا ہے کہ آج جامع مسجد طیبہ عظیم الشان عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو دعوت عبادت دے رہی ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم آج مسجد میں جب کھڑے ہیں تو اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہے ہیں۔ محمد عربی کی غلامی کسے مل گئی؟ اس کا جسم بھی آزاد ہوتا ہے، اس کی روح بھی آزاد ہوتی ہے، ہر گناہ سے آزاد، جہنم کے عذاب سے آزاد، کفار کے جھٹکے سے بھی آزاد۔ اور آپ کو خوشی ہوگی
کہ آج جامع مسجد طیبہ میں یہ عظیم خوشخبری سنائی جانے والی ہے کہ جامع مسجد طیبہ اپنے قرض سے، جو کہ ملین کے اعتبار سے تھا، کئی ملین قرضہ اس کے اوپر تھا، اللہ تعالیٰ نے جامع مسجد طیبہ کو کئی ملین بلڈر کے قرضے سے بھی آزاد۔ یہ عید میلاد النبی کے جلسہ بڑے عظیم موقع پر آیا ہے، جبکہ کئی خوشیاں اکٹھی ہمارے سامنے ہیں کہ قائد اہل سنت مبلغ اسلام سید الشاہ مولانا احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف لانے والے ہیں، ان کا ورود مشروط ہونے والا ہے، اور الحمدللہ ہم نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ عصر سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو مکمل کر لیں۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں کہ آپ حضرات کو ان تینوں باتوں کے بارے میں عرض کروں۔ ایک تو مولانا صاحب کی آمد ہے، انشاءاللہ عن قریب تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد طیبہ کے قرض سے آزاد ہونے کی خوشی اور جماعت کے 10 سال مکمل ہونے کی خوشی، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوشی اور بھی سنانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے تمام مسلمانوں سے متعلق ہے، وہ یہ کہ ہم نے مسجد بنا دی۔ اب مسجد بننے کے بعد ہو سکتا ہے ہر مسلمان یہ سوچتا ہوگا کہ اب مسجد مکمل ہو گئی، کام ختم ہو گیا، لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں، کام ختم نہیں ہوا، بلکہ کام تو اب شروع ہوا۔ مسجد بننے کے بعد، مسجد کی تکمیل کے بعد، مسجد کی تعمیر کے بعد کام شروع اب ہوا ہے، اس لیے کہ اب جب مسجد بن گئی، اب مسجد کو آباد کرنا، اب مسجد کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کی کوششیں کرنی ہے، مسجد کے اندر مدرسہ قائم کرنا ہے، مسجد کے اندر مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اس مسجد کے اندر مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے منصوبے بنائے جانے چاہیے، اور اسی منصوبے کی سلسلے کی ایک کڑی مولانا حافظ قاری خیر محمد چشتی صاحب مدد اللہ العالی، جو ملتان پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور کراچی کے دارالعلوم امجدیہ کہ استاد قرات، استاد تجوید، استاد حفظ رہے ہیں، اور ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹی وی کے مایہ ناز بہترین قاری ہیں۔ نہ صرف یہ کہ قاری ہیں، استاد ہیں، بلکہ تجربہ کار ایسے محنتی انسان ہیں کہ جنہوں نے دارالعلوم امجدیہ علماء اہل سنت کی مایہ ناز درسگاہ ایک ہی دارالعلوم میں مسلسل 16-17 سال بیٹھ کر کے دین کی خدمت کی۔ مولانا شاہ احمد نورانی مدد اللہ العالی کا کہاں اور کیسے اور کب شکریہ ادا کیا جائے کہ انہوں نے ہر موقع پر ہمیں ایسے بیش بہا تحفے دیے ہیں۔ کہیں سورینام میں جامع مسجد کی تعمیر ان کے والد کا کارنامہ، کہیں سورینام میں وہاں کے عظیم الشان دارالعلوم اسکول اور یتیم خانہ ان کے بہنوئی اور مولانا عبدالعلیم صدیقی نور اللہ تعالی مرقدہ کے داماد مولانا انصاری مرحوم کا کارنامہ، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جامع مسجد طیبہ کی شکل میں مولانا شاہ احمد نورانی کا تحفہ موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء کی ترسیل جاری ہے، اور یہ مولانا خیر محمد صاحب مدد اللہ العالی، یہ بھی شاہ احمد نورانی مدد اللہ العالی کا حالین وقت کے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ کی طور، ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو لازوال ہے، ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو ہمارے بچوں کو حافظ بنائے۔ شاہ احمد نورانی نے ہمیں قاری خیر محمد کی شکل میں ایک ایسا استاد اور ایسا مہربان اور تجربہ کار شفیق محنتی انسان دیا ہے کہ مسجد بن گئی، اب مسجد کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا انہی کا کام ہے، مسلمانوں کی تعمیر کرنا، ان کے بچوں کو دین کا ستون بنا دینا، یہ ایسے ہی استادوں کا کام ہے۔ جامعہ مدینۃ الاسلام ڈنہاگ میں حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور بچوں کو، بڑوں کو قاری حافظ بنا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش بھی ہے اور آپ حضرات سے دلی دعاؤں کے ساتھ یہ درخواست بھی ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو بھی قاری صاحب سے مستفید کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ مدینۃ الاسلام کی ہر طریقے سے مدد اور تعاون فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام کا باضابطہ جی تشریف لا رہے ہیں، حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور آج کے پروگرام کے سلسلے کے انشاءاللہ ابتدا ہونے والی ہے، اور آپ حضرات اس سلسلے میں سب سے پہلے
حضرت مولانا قاری حافظ خیر محمد صاحب چشتی مدد اللہ العالی سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، قائد اہل سنت زندہ باد، شاہ احمد نورانی زندہ باد، حق و صداقت کی نشانی، حق و کرامت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی، علماء اہل سنت زندہ باد. آپ حضرات اور میں انتہائی قلبی مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ وہ شخصیت کہ جن کا تذکرہ مبارک ہو رہا تھا، جن کے تذکرہ مبارک سے یہ محفل مسرور ہو رہی تھی، وہ شخصیت قائد اہل سنت مولانا سید شاہ احمد نورانی مدد اللہ العالی کی صورت میں، مبارک سیرت میں ہمارے نگاہوں کے سامنے موجود تشریف فرما ہے. اب حضرت کی اجازت کے ساتھ میں اس جلسے کی باقاعدہ کارروائی شروع کرنا چاہتا ہوں. حضرت صاحب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علیہ وسلم. نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، تکبیر کا نعرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بغض و کینہ دل سے مٹا کر آؤ ملے جھنڈا تلے ہو کر. بغض و کینہ دل سے مٹا کر آؤ ملے جھنڈا تلے ہو کر. لازم ہے تم پر اے میرے دلبر ایک ہونا، فرمایا سرور، فرمایا سرور. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علیہ وسلم. نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، تکبیر کا نعرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ